نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 22ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا آغاز سلام ہی سے متعلق ایک سوال سے کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد ومغفرتہ بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زیادہ تر صحیح روایات میں تو صرف وبرکاتہ کی صراحت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ السلام علیکم میں 10 نیکیاں اور ورحمۃ اللہ میں 20 نیکیاں اور وبرکاتہ میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ابو داؤد شریف میں ایک ضعیف روایت ہے جس میں ومغفرتہ کا بھی اضافہ ہے، جس پر آپ نے 40 نیکیوں کی بات ارشاد فرمائی۔ لیکن دوسری جگہ پر صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر منقول ہے کہ آپ کی مجلس میں کسی شخص نے ومغفرتہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ بس وبرکاتہ تک رہنے دو۔ تو بہرحال عام معمول اور تعامل امت کا وبرکاتہ تک ہے، اور بعض روایتوں میں ومغفرتہ کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اتفاقاً کہہ لے تو حرج نہیں، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ امت کے تعامل کے خلاف ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک ہم تلاوت کریں کیا اسے اپنے لیے ذخیرہ رکھنا چاہیے یا مرحومین کو بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو آپ اپنے لیے ذخیرہ کریں اور ذخیرہ تو بہرحال آپ کے لیے ہوگا ہی، اور چاہیں تو آپ مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے۔ اور جب ختم کریں تو باقاعدہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں فلاں کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ تو انشاءاللہ بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ جس کے حق میں ہدیہ کیا ہے اس کو پورا حصہ ملتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تقسیم ہو کر کے ملتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے ہدیہ کرنے کی ہمارے نزدیک فقہائے احناف کے نزدیک گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کے بعد کیا مٹھائی تقسیم کرنا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ضروری کچھ نہیں ہے۔ کوئی آدمی بلا کسی تقاضے کے یا بلا کسی چندے کے خود اپنی مرضی سے تقسیم کر دے خوشی میں تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں قرآن ختم ہو رہا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہفتے کے دن مچھلی کھانا منع ہے؟ تو ہماری شریعت میں
کسی بھی دن مچھلی کھانا منع نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار منع تھا، بلکہ اور کوئی کاروبار بھی ان کے ہاں منع ہے، ابھی تک بھی یہ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پوری دنیا میں سنیچر کی چھٹی کرانے کا ماحول بنایا ہے، ورنہ تو سنیچر کی چھٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ اتوار کے ساتھ یا جمعے کے ساتھ سنیچر کی بھی چھٹی کر دی جاتی ہے، کیونکہ ان کی شریعت میں آج بھی سنیچر کے دن کچھ کرنا اور کوئی کاروبار وغیرہ عمل میں لانا سب ممنوع کر رکھا ہے۔ لیکن اسلامی شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی نہ کاروبار کی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کسی کی داڑھی چھوٹی ہو اور وہ کٹواتا بھی ہو تو کیا اس کو مسلسل گناہ ملتا رہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن چاروں فقہا کے نزدیک یہ واجب کے درجے کی سنت ہے۔ گویا اسلام کی ایک پہچان اور اسلام کے ایک شعار میں یہ چیز داخل ہے۔ اس لیے جو بلا شرعی عذر کے داڑھی چھوٹی رکھے گا وہ اس ترک سنت کا مستقل گنہگار رہے گا۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کو داڑھی رکھنے سے منع کر دیا، یا آپریشن وغیرہ کی خدا نہ کرے گلے وغیرہ میں ضرورت پیش آئی تو اس کی وجہ سے داڑھی کٹوا دی گئی۔ اس طرح کی کوئی بات ہو تو یہ عذر ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ داڑھی رکھ رکھی ہے، یا بیگم اسے پسند نہیں کرتی داڑھی کو اس لیے کٹوا دیا جائے، یا دوست احباب پسند نہیں کرتے اس لیے کٹوا دیا جائے یا چھوٹی رکھی جائے، یہ سب چیزیں شریعت میں عذر نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت شدہ تراش خراش لباس، رہن سہن، ہر چیز کو سب سے زیادہ محبوب رکھے، پسندیدہ سمجھے، اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اسی پر کاربند رکھے۔ یہ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال بلا کسی شرعی عذر کے داڑھی کو منڈوانا یا داڑھی کو چھوٹا رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک 12 سال کی بچی نے امتحان کے موقع پر 5 روزوں کی نظر مان لی کہ یعنی اگر میں پاس ہو گئی تو 5 روزے رکھوں گی، تو کیا اس پر روزہ لازم ہو گیا؟ کیا ہم اس کے بدلے میں روزہ رکھ لیں یا کفارہ دے دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نابالغ کی نظر شریعت میں معتبر نہیں ہوتی۔ بس اگر وہ بچی جو 12 سال کی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، اس نے جو نظر مانی ہے اس نظر کا پورا کرنا اس پر یا اس کے والدین پر لازم نہیں ہے۔ باقی جب اللہ تعالیٰ طاقت دے دے تو روزے رکھ بھی لے تو اچھی بات ہے، لیکن واجب لازم کسی پر نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ تو وضو ٹوٹنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اگر کسی کو اچھی طرح مسئلہ معلوم ہو کہ ٹوٹی ہوئی نماز وضو کے ذریعے سے دوبارہ کیسے اس پر بنا کی جا سکتی ہے، تو وہ بیچ میں وضو کرنے جائے اور وضو کر کے آ کر کے جہاں سے چھوڑی تھی
وہیں سے پھر اسے دوبارہ مکمل کر لے، لیکن ہر ایک کو چونکہ اس کا مسئلہ اور اس کے شرائط معلوم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ازسرِنو نماز پڑھنی چاہیے تاکہ کسی طرح کا کوئی خطرہ ذہن میں نہ رہے۔ اذان کے بارے میں ایک سوال ہے کہ اذان کا جواب دیتے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اذان ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، محلے کی اذان کافی ہے، لیکن اگر دے دیں تو اور اچھی بات ہے کہ ہر جماعت کے لیے الگ اذان ہو تو زیادہ بہتر بات ہوتی ہے۔ پوچھا ہے کہ میں نماز میں درود شریف کے بعد ربنا آتنا والی دعا پڑھتی ہوں اور اللہم انی ظلمت والی نہیں پڑھتی، تو کیا میری نماز درست ہے؟ ہاں نماز درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے یہ دعا پڑھو یا وہ پڑھو، نماز دونوں طرح درست ہو سکتی ہے۔ تراویح کی نماز ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا، پہلے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دوسری رکعت پر قعدہ کر کے التحیات پڑھ لی ہے اور سلام مزید 2 رکعت ملا کے اخیر میں پھیرا ہے تو یہ 4 رکعت تراویح کی شمار ہو جائیں گی، اور اگر بیچ میں قعدے میں نہیں بیٹھے اور سیدھے 4 رکعت پڑھ لی تو اخیر والی 2 شمار ہوں گی، پہلی والی باطل ہو جائیں گی اور اخیر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ اور بہرحال بہتر اور افضل یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ پوچھا ہے کہ ایک مکان کی نچلی منزل پر تراویح ہو رہی ہے، اسی مکان کی دوسری منزل پر مستورات جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اسپیکر کے ذریعے آواز آ رہی ہے، اگر ایک ہی مکان کا معاملہ ہے اور نیچے بھی اچھے خاصے لوگ موجود ہیں تو دوسری منزل پر، اسی مکان کی دوسری منزل پر مستورات جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، امام سے آگے ان کی صف نہ ہو اور امام کی نقل و حرکت کا انہیں پتہ بھی رہنا چاہیے۔ تراویح کی نماز با جماعت پڑھنے پر بھی 27 درجے والی نماز کا وعدہ ہے، تو جو روایت ہے 27 گنے والی وہ مطلق جماعت کے بارے میں ہے، اس لیے تراویح کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی ہے۔ گھر میں عورتوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جبکہ 2 چھوٹی بچیاں بھی نماز میں شرکت کرتی ہیں؟ یہ چھوٹی بچیاں عورتوں کی صف میں کھڑی ہوں گی جو سب سے پیچھے بنائی جائے گی، اور عورتوں سے آگے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد امام صاحب سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ قرآن پاک کے جزدان کو دھونے کے بعد اس کا پانی نالی میں بہانا کیسا ہے؟ دیکھیے، نالی اگر عام نالی ہے جیسے جس میں وضو کیا جاتا ہے، جس بیسن میں، اسی میں جزدان دھل لیا جائے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو گندی نالی ہے، گٹر کی نالی ہے، جہاں پر نجاستیں خاص طور پر ڈالی جاتی ہیں، تو ایسی نالی میں اس جزدان والے کپڑے کو دھلنا یہ ذرا بے ادبی کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے، اور سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ جزدان کو دھو کر اس کا پانی کیاری وغیرہ میں یا صحن، کھلے صحن میں ڈال دیا جائے، یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس کا موقع نہ ہو تو جو ایسی نالیاں ہوتی ہیں جس میں ناپاکی بظاہر نظر نہیں آتی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ پوچھا ہے کہ سونے چاندی کے نصاب میں اتنا فرق کیوں ہے، برابری کیوں نہیں ہے؟ بھائی یہ بات چون و چرا کی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہ فرق کوئی آج کا نہیں ہے، دور نبوت سے 10 گنے کا فرق تو پہلے ہی سے چلتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے،
بس اس پر تو عمل ہی کرنا ہے اور یقین ہی کرنا ہے کہ سونے کا نصاب اتنا ہے اور چاندی کا اتنا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87.5 گرام سونا یہ سونے کا نصاب ہے اور 613 گرام یہ چاندی کا نصاب ہے۔ سوال ہے کہ مدرسے کے لیے جمع شدہ صدقہ فطر کا غلہ فروخت کر کے اس کی قیمت مدرسے میں جمع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جمع کر سکتے ہیں۔ غلہ دینا بھی درست ہوتا ہے فطرے میں، اور قیمت دینا بھی درست ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال اسی کے متعلق ہے کہ زکوٰۃ فطرے کی رقم وصول کر کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر اپنی ضرورت میں خرچ کر لی اور پھر مقررہ وقت پر ہم نے وہ رقم مدرسے میں جمع کر دی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، امانت میں خیانت ہے۔ گناہ سے توبہ کریں، آئندہ ہرگز ایسا عمل نہ کریں۔ جو رقم آپ کو ملی ہے اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں ہرگز نہ لائیں، اور اس کو جب مدرسہ کھلے تو مدرسے کے فنڈ میں لے جا کر کے جمع کریں۔ سوال ہے کہ شادی کی نیت سے خرید کر رکھے ہوئے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر وہ بقدر نصاب ہے یا دیگر مال کو ملانے سے نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ میرے ذمے 10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہے اور میرے پاس 10,000 روپے کی ایک گاڑی ہے، تو کیا میں وہ گاڑی زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں؟ دے تو سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ فقیر کے لیے گاڑی سے زیادہ قیمت مفید ہوتی ہے جو وہ اپنی مستقل اور مختلف ضروریات میں خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح قیمت لگا کر گاڑی دے دیں گے تو فی نفسی ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو وہ اللہ کے راستے میں کس نیت سے خرچ کرے؟ بس صدقے کی نیت سے خرچ کرے، اس کا نفلی صدقہ ہوتا رہے گا۔ پوچھا ہے میرے پاس 10 گرام سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی اور روپیہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں سوال ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ اور کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے بلا عذر روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن سخت گناہ ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ فدیے سے بھی کام نہیں چلے گا، قضا ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معذور ہے، شیخ فانی ہے، کہ اب اس کے لیے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی مقدار یعنی 50 روپے مثلا دے سکتا ہے اور اسے دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دن کے اکثر حصے میں سونے کی حالت میں گزار دے تو اس سے روزے پر کچھ فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ موجودہ حالت میں زیادہ تر وقت سونے میں ہی گزر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو مسئلے کی بات ہے کہ محض سونے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ اور اس پر اثر پڑتا ہے، لیکن سونے کی وجہ سے، خواہ سونے کی وجہ سے آدمی بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونا بھی اچھا نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان حالات میں جبکہ دیگر مصروفیات نہیں ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی فکر کرے، قرآن پاک پڑھے، ذکر اذکار کرے اور اچھے کاموں میں اپنے وقت کو لگائے۔ بلا وجہ سونا اپنے کو محروم کرنا ہے۔ مثل مشہور ہے، جو سویا وہ کھویا۔ بہرحال روزہ درست ہو جائے گا، نمازوں کی پابندی بہرحال ضروری ہے اپنے وقت پر۔ ایک سوال اعتکاف کے بارے میں ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ ایک کمرے میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ایک کمرے میں اعتکاف کی میاں بیوی کے لیے کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو مرد کے لیے تو گھر میں اعتکاف درست ہی نہیں ہے، تو وہ بیوی کے ساتھ اعتکاف میں کیسے بیٹھے گا؟ اس لیے مرد کو اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کرے اور گھر میں زیادہ سے زیادہ
عبادات میں مشغول رہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ 30-35 سال کی عمر ہو چکی ہے لیکن ہم اپنا نام بدلنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام آپ بدل سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی بعض صحابہ صحابیات کے نام کو تبدیل فرمایا ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ قبرستان کی گھاس دوا کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ضرورت ہو، زیادہ اگائی ہو، کیڑے کانٹے کا اندیشہ ہو، لوگوں کے لیے آنا جانا خطرے کا باعث ہو، تو دوا وغیرہ ڈال کر گھاس ختم کی جا سکتی ہے، کاٹی بھی جا سکتی ہے۔ آج کل وزارت خزانہ حکومت ہند نے معیشت کی درستگی کے لیے غیر سودی قرض کا اعلان کیا ہے، تو کیا اس طرح سے حکومت سے قرض لینا درست ہے یا نہیں؟ اس میں ایک ہی شرط ہے بس شرعاً، جس صورت میں سود نہ دینا پڑے اور بلا سودی واقعی قرض ہو تو وہ لینے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس قرض میں سود دینا پڑے گا اس کو لینے کی شرعاً اجازت نہ ہوگی۔ تانبے یا پیتل کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تانبے یا پیتل کی انگوٹھی جبکہ اس پر کوئی نکل نہ ہو، یہ مرد یا عورت کسی کے لیے بھی پہننا منع ہے۔ اسے پہن کر نماز پڑھی جائے گی تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن انگوٹھی پہننے کا گناہ ہوگا، اس لیے ایسی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ ہاں اس پر نکل ہوئی بھی ہو سونے چاندی کی تو عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے وہ بھی اجازت نہیں۔ مردوں کے لیے صرف چاندی کی، وہ بھی 3.5 گرام کی انگوٹھی کی گنجائش ہے، اور کسی انگوٹھی کا پہننا مردوں کے لیے دنیا میں درست نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میسج کے ذریعے طلاق دینے سے طلاق ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، جس طرح زبان سے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح یعنی میسج بھیج کے بھی اگر طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ بینک میں ہمارے کھاتے میں سود پڑا ہوا ہے اور اس کو نکال کر صدقہ کرنا ہے، تو کیا اسی کو نکال کے صدقہ کرنا پڑے گا یا اپنی جیب سے اتنی بقدر رقم دے کر صدقہ کر دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اسی کھاتے سے اسی نیت سے نکالنا پڑے گا، جب ادائیگی درست ہوگی۔ اپنی جیب سے ادا کریں گے تو درستگی نہیں ہوگی۔ سودی رقم کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ غریبوں کو بانٹ دیں، یا اپنے اوپر انکم ٹیکس ہو اور سرکاری سود ہو تو اس میں بھی دے سکتے ہیں، بقیہ جگہوں پر نہ لگائیں۔ ایک آدمی گھٹنے سے اوپر کا نیکر پہن کر گھومتا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا گھر میں ایسا نیکر پہن کر رہنا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ گھٹنا سطر میں داخل ہے، مرد کے سطر میں گھٹنا بھی داخل ہے، لہذا اس طریقے پر اونچا نیکر پہن کر گھر میں رہنا بھی، جہاں بیوی کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود ہوں، اور گلی کوچے میں رہنا، تفریحات کے لیے نکلنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ماڈرن قسم کے لوگ صبح صبح ایسے نیکر پہن کر کے بلا تکلف سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، خاص کر بڑے شہروں میں، تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے ساتر لباس کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں، اور گھر میں بھی بہتر یہی ہے کہ ساتر لباس کے ساتھ رہیں۔ جتنا لباس کا ستر ضروری اور لازم ہے اس میں تو بالکل کوتاہی نہ کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر قبر کی تختے ٹوٹ کر کے قبر بیٹھ جائے تو اس پر مٹی ڈالنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اوپر سے مٹی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر مٹی ڈال دیں تو قبر کو زمین کے برابر کیا جائے یا کچھ اونچا بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کچھ اونچا بھی کر سکتے ہیں تاکہ علامت باقی رہے،
اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ بعض اردو اخبارات میں اسلامی مضامین، اسی طرح مدرسوں کے جلسوں کے اشتہارات وغیرہ ہوتے ہیں جن میں اللہ کا نام اور اصلاحی باتیں بھی لکھی رہتی ہیں، تو اس طرح کے اخبارات کو اور اشتہارات کو الماریوں میں بچھانا کیسا ہے؟ تو ایسے اخبارات کو جس میں دینی مضامین ہوں یا اشتہارات ہوں ان کو الماریوں میں نہیں بچھانا چاہیے، یہ بے ادبی بے حرمتی کی بات ہے۔ ان کو محفوظ رکھا جائے، اور زیادہ جمع ہو جائیں تو ان کو اچھی طرح کسی الماری وغیرہ میں رکھ دیا جائے۔ اگر وہاں بھی موقع نہیں ہے تو کسی ڈرم میں ان کو جلا کر کے اس کی راکھ دفن کر دی جائے، ادھر ادھر نہ ڈالا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیان کے بعد خطیب صاحب سے مصافحہ کرنے کی عادت بنا لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، مصافحہ کا شریعت میں جو اصل وقت ہے وہ ملاقات کے وقت ہے، کہ جب آدمی سلام کرے تو مصافحہ کرے، یہ اصل ہے۔ اب ایک آدمی کی اسی وقت ان عالم صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ مصافحہ بھی کر رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن پہلے مصافحہ ہو چکا، ملاقات بھی ہو چکی، لیکن جب بیان ہوا تو پھر لگ گئے لائن میں مصافحہ کرنے کے لیے، جیسا کہ بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مصافحے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مصافحہ دراصل ملاقات کے وقت کے لیے ہے۔ ایک سوال یہ سامنے آیا ہے کہ احقر کا ایک بھانجا ہے جس کی عمر تقریباً 15 برس ہے، اس پر فالج کا اثر ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں 41 مرتبہ، اور اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ وہ خود بھی اگر پڑھ سکتا ہو تو وہ بھی پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو کامل شفا عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماری آزاری سے سب کو محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔